TTP یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں اسلامی قانون نہیں ہے تو میں جو ہے اس وجہ سے اس پہ جو ہے حکمرانی کرنے کی کوشش کروں گا. BLA یہ کہتا ہے کہ جی ہماری شناخت نہیں ہے پاکستان میں تو ہم ایک علیحدہ ملک بنائیں گے اور اس میں ہم اپنی شناخت کریں گے. مزے کی بات یہ کہ ان دونوں کو چلانے والا ہندو ہے مودی. جب بھی بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے انہوں نے جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی. بالکل ایسے. جب بھی ہمارا صوبہ اس حالات میں ہوتا ہے تو یہ کچھ نیگیٹو پولیٹیشین جو ہے نا مفت کا پنڈال دیکھ کر, مفت کا سٹیج دیکھ کر, مفت کا مائک دے کر آ کے جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. TTP اور BLA میں جو ہے آپس میں ان کا کوئی دور کا وہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ اپنی انٹیلیجنس دونوں ساتھ شیئر کرتے ہیں, یہ اپنی انہوں نے اسمگلنگ کے راستے بنائے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں حضور بخش بگٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ دنوں کی بات کروں, بلوچستان میں صورتحال خراب کرنے کی پوری کوشش کی گئی دہشت گرد تنظیموں کے طرف سے. جس طریقے سے زیارت میں واقعہ ہوا, ناوڑک میں واقعہ ہوا, دیگر چاگی کو لے کے بھی کافی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ جو سارا ایک کمبائنڈ آپ کہہ لیں کہ ملیٹنسی ہے فتح الخوارج اور فتح ہندوستان کی میں بات کروں, اس پر میں ضرور آج اپنے گیسٹ سے بھی سوالات کروں گا کہ انہوں نے یہ ٹائم فریم کیوں چنا. اور اس کے علاوہ کافی ہمارے آپ کہہ لیں کہ جو قوم پرست لیڈران ہیں وہ ہمیشہ سے ایسے موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے اور اس میں آ کے ہم مزید نفرتیں پھیلائیں, مزید اپنی جو ان کی مر چکی ہے سیاست اس کو مزید چمکانے کی کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہم بارہا اپنے اس پلیٹ فارم کے جو آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو قوم پرست لیڈران ہیں آپ کے فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں, آپ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ایک لا حاصل جنگ کی طرف آپ کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ان ساری چیزوں پر بات کروں گا. الحمدللہ سیکورٹی فورسز بالکل بھرپور طریقے سے جوابی کارروائیاں کر رہی ہے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف, اور آپریشن شابان کے حوالے سے بھی نئے اپڈیٹس آئے ہیں, کچھ نئے ڈیولپمنٹس بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے گیسٹ سے اس حوالے سے بھی سوالات کروں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جازب بگٹی صاحب, ہم سے بات کرتے ہیں. جازب بھائی السلام علیکم. بہت شکریہ بھائی. وعلیکم السلام. جازب بھائی, سب سے پہلے تو میں آپریشن شابان کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ DG SPR نے جو بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت مختصر لیکن جامع ایک جو پریس کانفرنس رکھا تھا, اس میں ایک انہوں نے نمبر دیا تھا 54 کا, جو فتح الخوارج کے دہشت گرد مارے گئے تھے انہی واقعات کے بعد. الحمدللہ ابھی آپریشن شابان کی میں بات کروں, وہ جو ڈیجٹ ہے وہ 105 تک پہنچ گیا, اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. آپ ان کارروائیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ میسج ہے دہشت گرد تنظیموں کو؟ بہت شکریہ حضور بخش بھائی. جہاں تک آپریشن صابان کا تعلق ہے, ہمارے DG SPR صاحب نے جو فگر دیا تھا 55 کا تھا, لیکن ابھی جو فگر آ رہا ہے وہ 100 پلس ہے, 105 106 کا فگر ہے. اور اس مشکل ٹرین میں اگر آپ بلوچستان کی کسی ان سے پوچھیں تو یہ کہ یہ بہت ہی پہاڑی سلسلہ ہے, ایک مشکل ٹرین ہے, اور اس مشکل ٹرین کے اندر ہمارے جو سیکورٹی فورسز جس طرح کارروائی کر رہی ہیں ہیلی کاپٹر سے, بائی فٹ, تو یہ ایک بہت ہی مشکل آپریشن ہے, ون آف دا ٹفسٹ آپریشن ان بلوچستان. لیکن جس بھرپور طریقے سے اور جس بھرپور جذبے سے ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے یہ کارروائی کر رہی ہیں, یہ ضرور قابل جو ہے وہ تعریف ہے. بالکل. جیسے بھائی ایسے موقع پہ جب دہشت گردی کا ایک ناصور ہے اور دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں, ہمارے سویلین کو نشانہ بنا رہے ہیں, بیچ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چھوٹے بچوں تک کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے, جس طریقے سے مدرسے کے 2 بچے شہید ہوئے تھے. ایسے ٹائم پہ کچھ قوم پرست لیڈران بجائے اس کے کہ آ کے مذمت کرے اس دہشت گردی کا, واقع اپنے سیاست چمکانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, کوئی اس کو ٹوٹر سردار بولتا ہے, صحیح بات. میں اس کو مسٹر نیگیٹو بولتا ہوں. صحیح. جب بھی بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے انہوں نے جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کی. بالکل ایسے ہی. آج آپ دیکھیں جو ظلم زیارت میں ہوا ہے, ہم اس میں برابر کے شریک ہیں ان کے غم میں, سرکار ان کے غم میں برابر کی شریک ہے, ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ برابر کی شریک ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ اندر جنازے پہ پہنچے, ان کے ساتھ دھرنے پہ بیٹھے, ان کی بات سنی. لواحقین جتنے ہمارے جو فوجی شہید ہوئے ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کا حکم دیا, 1 کروڑ سے اوپر کا ان کو کمپنسیشن ملی.
لیکن افسوس کی بات یہاں پہ دیکھنی پڑتی ہے کہ جب بھی ہمارا صوبہ اس حالات میں ہوتا ہے تو یہ کچھ نیگیٹو پولیٹیشین جو ہے نا مفت کا پنڈال دیکھ کر, مفت کا اسٹیج دیکھ کر, مفت کا مائک دے کر آ کے جو ہے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا آپ اس مفتے کے عادی ہیں. جب بھی آپ دیکھ بلوچستان میں کوئی اس طرح کی بد امنی ہوتی ہے آپ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کم از کم آپ شروع میں آ کے اس دہشت گردی کی مذمت تو کریں نا. آپ بعد میں اپنی سیاست چمکائیں, آپ بعد میں جو ہے نا اپنا نیگیٹو رول اختیار کریں. آپ نے جو بولنا ہے, آپ کے منہ میں جو نیگیٹو چیزیں آتی ہیں آپ بولیں, لیکن ایٹ لیسٹ ادھر آ کے شروع میں آپ اس دہشت گردی کی مذمت تو کریں. ایک پولیٹیشین جو آیا انہوں نے جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کی مذمت نہیں کی, چاہے یہ اختر مینگل ہو, چاہے وہ عادل بازئی ہو, چاہے وہ جو مرضی ہو, سب نے آ کے اپنی سیاست چمکائی. ان لواحقین کے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. ادھر کھڑے ہو کے اپنی پی آر بنائی, ادھر تقریریں کی, جذباتی تقریریں کی. کون سی حکومت ہے جو چاہتی ہے کہ یار ہماری عوام جو ہے وہ شہید ہو؟ بالکل. کون سی ایسی سیکورٹی فورسز ہیں جو چاہتے ہیں کہ یار ہماری عوام جو ہے وہ اس طرح شہید ہو؟ ان لوگوں کے منہ میں آتا ہے کہ جی یہ سرکار نے یہ کرایا ہے, اٹیک کرا ہے, سرکار اپنے فوجی مروائے گی, سرکار اپنی عوام مروائے گی, سرکار اپنی جو ہے ایک صوبے میں بد امنی پیدا کرے گی جہاں پہ را کا اتنا انفلوئنس ہے, جہاں پہ افغانستان جو ہے نا وہ ہر دوسرے دن تیسرے دن انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے باوجود پھر سرکار اس میں انفلوئنس کرے گی. یہ ایک احمقانہ بات ہے. بالکل. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ افسوس ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی آ کے جو ہے مذمت نہیں کی. بالکل. جیسے بھی ایسے ٹائم پہ آ کے ایسے اسٹیٹمنٹ دینا کہ بھائی بلوچوں کے دکھ میں جو پشتون بھائی ہیں وہ شامل نہیں تھے لیکن ان کے درد میں ہم شامل ہیں, پیچھے یہ کب شامل تھا؟ ٹونٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ایس ایچ او کدھر ہے. دیکھیں یہ کب شامل تھا؟ یہ بھی سوال ہے. نواب اکبر بگٹی کے دور میں, نواب اکبر بگٹی کے حکم سے جب مریوں پر آپریشن ہو رہا تھا تب یہ اور اس کے والد خاموش تھے. بالکل. یہ کب تھے برابری کے ان کے دکھ میں شامل؟ دیکھیں یہ صرف پروپیگنڈا ٹول ہے. صحیح. یہ صرف اور صرف ان کی سازش ہے پٹھان بلوچ کو آپس میں لڑانے کی. دیکھیں یہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا یہ دونوں مرج ہیں. جب یہ پشتون بیلٹ میں کارروائی کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی ان کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. صحیح. جب بلوچ بیلٹ میں کرتے ہیں تو بی ایل اے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر بی ایل اے کا پشتون بیلٹ میں انوالومنٹ نظر آئے گی تو ہمارے پشتون بھائی خود بولیں گے کہ بھائی بی ایل اے کا پشتونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, ورنہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں جو ہے آپس میں ان کا کوئی دور کا وہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ اپنی انٹیلیجنس دونوں ساتھ شیئر کرتے ہیں, یہ انہوں نے اسمگلنگ کے راستے بنائے ہوئے ہیں, یہ لوگ جو ہے آپس میں اپنا ویپن شیئر کرتے ہیں, یہ اپنی جتنی بھی کارروائیاں ہیں یہ ساری مل کے پلان کر کے پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. جاذب بہت ہی آپ نے ایک انٹرسٹنگ چیز ڈسکس کی, جو ایمرجنس ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی. دیکھیں وہ ایک ریلیجیس سینٹرک آرگنائزیشن ہے, وہ ہمیشہ جو دین ہے اسلام ہے اس کے نام پہ بہت سارے لوگوں کو ورگلا کے دہشت گردانہ اپنی کارروائیاں کرتی ہے. بی ایل اے دوسری طرف وہ تو قومیت کے بیس پہ یا پھر محرومیوں کا جواز پیش کرتی ہے. ان کی ایمرجنس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جو ہینڈلرز ہیں, ان کے جو آقا ہیں وہ ایک ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے نہیں ہے, ایک ہیں بھائی. صحیح. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائے نا, دونوں کے نظریے جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح بات ہے. ٹی ٹی پی یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں اسلامی قانون نہیں ہے تو میں جو ہے اس وجہ سے اس پہ جو ہے حکمرانی کرنے کی کوشش کروں گا, مطلب جو وہ سوچتا ہے. بی ایل اے یہ کہتا ہے کہ جی ہماری شناخت نہیں ہے پاکستان میں تو ہم اپنے ایک علیحدہ ملک بنائیں گے اور اس میں ہم اپنی شناخت کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اور بلوچ جو ہے, میں خود بلوچ ہوں, یہ اسلام میں تھوڑا سست بھی ہیں. صحیح. اور بی ایل اے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جو ہے نا الگ ڈفرینٹ نظریے, لیکن جب آپ بلوچستان میں ان کی کارروائیاں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں ایک ساتھ کھڑے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ کہ ان دونوں کو چلانے والا ہندو ہے, مودی. صحیح بات ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ٹی ٹی پی جو اپنے آپ کو بولتی ہے, ہم تو اس کو خارجی بولتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بہت اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتی ہے اور جا کے ہندو کے ساتھ کھڑے ہو کے اور ادھر میٹنگ کرتی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا پلان کر کے ایک مسلم ممالک کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ دونوں اکٹھے.
یہ بالکل ایک ساتھ ہیں، اسپیشلی بلوچستان کے کانٹیکٹ میں یہ بالکل ساتھ ہیں. یہ مل کے اٹیک کرتے ہیں. جہاں پہ پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ ٹی ٹی پی کلیم کرتی ہے، جہاں پہ بلوچ بیلٹ ہے وہاں پہ بی ایل اے کلیم کرتی ہے. بالکل بالکل. جیسے بھائی میں سیاسی پس منظر پر بھی بات کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ بلوچستان کی سیاست کی بات کروں، کافی ایک آپ کہہ لیں کہ سازش کے تحت ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی سی ایم سرفراز بگٹی کے خلاف. حالانکہ وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف مرد مجاہد بن کر ان کو للکارتے بھی ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس کی کلیئرٹی تو ڈی جی ایس پی آر کے لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی سامنے آئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے چیزیں کلیئر کر دی کہ جو افواج ہے، پاکستان کی فوج ہے اور ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، وہ سیم پیج پہ ہیں. جس طریقے سے سرفراز بگٹی صاحب بائی روڈ ٹریول کر کے منگی ڈیم والے جگہ پہ گئے زیارت میں، تو یہ ایک بہت اچھا ایک جسر تھا. آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کچھ لوگ یا ایک طبقہ یہ سوچ رہا تھا شاید کہ سرفراز بگٹی کی سیاست ختم ہو گئی یا پھر وہ سی ایم شپ سے مطلب ہٹنے والے ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کے آپ کیا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ دیکھیں، سرفراز بگٹی صاحب کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی جی، جس میں وہ بغیر بلٹ پروف گاڑی کے بالکل بائی روڈ زیارت پہنچے. ایسے ہی ہے. زیارت پہنچے، اپنے جتنے بھی شہداء تھے ان کے گھر گئے، ان کے لواحقین سے ملے، ان کے جنازے میں شامل ہوئے، ان سے بات کی، ان کو بولا کہ بھائی میں کسی سردار نواب کا بیٹا نہیں ہوں جو سی ایم ہاؤس میں اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہوں گا. میں آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا آپ لوگوں کی سرپرستی کا موقع دیا ہے، میں آپ کے ساتھ اسی چٹائی پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسپیشلی مسٹر نیگیٹو جو ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے سرفراز بگٹی کی سیاست ختم کر دیں گے. سرفراز بگٹی کی سیاست چیف منسٹری کے ساتھ نہیں جڑی. بالکل ایسے. سرفراز بگٹی کی سیاست پاکستان کے ساتھ جڑی ہے. جب تک پاکستان ہے تب تک سرفراز بگٹی پولیٹیشین ہے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ سرفراز بگٹی جو جس طرح سے صوبہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے ہر دکھ سکھ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی میں اس دن ویڈیو دیکھ رہا تھا، صبح 4 بجے وہ جو ہے دھرنے کے پنڈال میں جو ہے وہاں موجود تھے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. صرف دیکھیں، حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ترقی کرے، حکومت کا کام ہے کہ اپنی عوام کو تبلیغ کرے. جس طرح وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے لواحقین کو اور جتنے بھی علاقے کے لوگ معتبر تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے تبلیغ کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ خوارجی جو ہم پہ اٹیک بھی کرتے ہیں، ہمیں قتل بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پہ الزام بھی لگاتے ہیں. یہی الزام ہے نا جی. مجھے ایک بات بتائیں، اختر مینگل کا کیا الزام ہے؟ یہی الزام ہے کہ جی یہ سرکار اور یہ فوج خود یہ کرا رہی ہے. دیکھ لیں، مطلب کہ ایکسیپٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے نا یہ. اب مجھے ایک بات بتائیں، اس سے پہلے یہ تھے کدھر؟ میں اس دن ان کا انٹرویو سن رہا تھا جی، انہوں نے اپنی تنخواہ واپس بھجوا دی. ٹھیک ہے نا، ان کو بولے اگر پیسے واپس کرنے تو وہ 10 ارب روپے واپس کریں جو عمران خان سے لیے تھے ورڈ میں کنسٹرکشن کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. 1 روپیہ انہوں نے ورڈ میں نہیں لگایا. وہ پیسے واپس کریں نا. یہ 70-80 لاکھ روپے کیا واپس کر رہے ہیں؟ یہ 70-80 لاکھ روپے تو ہمارے 2 غریب مزدور پنجابیوں کی قیمت ہے جس کو آپ جو بے دردی سے مارتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بالکل بالکل. جیسے بھائی آخر میں اس چیز پر بھی بات کرنا چاہوں گا، جس طریقے کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ایسے ٹائم پہ ہمارے اسپیشلی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف، وہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی موجود تھے، کوئٹہ گئے، خود ساری چیزیں دیکھی. ایسے ٹائم پہ ان کا ادھر جانا یہ کتنا بڑا ایک میسیج ہے، اور یہ بات کہنا کہ ہم آخری دہشت گرد کو مارنے تک اپنی یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے دہشت گردوں کے خلاف. دیکھیں، یہ تو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس میں ہی کلیئر تھا. بالکل. اور انہوں نے یہ بات کلیئر کی کہ بھائی ہم بیک فٹ پہ نہیں جانے والے. آپ جتنی مرضی کوشش کریں، ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم پولیٹیکلی، اختر مینگل ہو گیا، یہ سارے لوگ ہو گئے کہ ہم جو ہے نا مفت کا پنڈال دے کے وہاں پہ لوگوں کو ورگلائیں اور دوسری طرف سے ہم بندوق اٹھا کے لوگوں کا قتل و غارت کریں. صحیح بات. ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ وہ قتل و غارت کرتے ہیں، دوسری سائڈ پہ ان کو چابی دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے حکومت کے خلاف ہی عوام کو ورگلاؤ. دیکھیں، ہمارے انہوں نے کلیئر کر دیا. فیلڈ مارشل صاحب آئے، پرائم منسٹر صاحب آئے، ایپیکس کمیٹی ہوئی، میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں بھی یہ ڈیسیجن ہوا کہ ہم آخری دہشت گرد تک یہ کاروائیاں اپنی آئی بی اوز جو ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے، اور اختر مینگل صاحب کو جلد جو ہے نا اس ایس ایچ او سے بھی ملاقات ہو جائے گی. یہ بہت اچھا میسیج تھا. جاسم صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.
جی ناظرین، آپ جازِ بگٹی صاحب کو سن لیتے ہیں. ہم نے بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر بات کی، جس طریقے سے دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی، اس کے بعد ہمارے سیکورٹی فورسز نے الحمدللہ بہت سارے آپ کہہ لیں کہ آپریشنز بھی کنڈکٹ کیے، انٹیلی بیسڈ آپریشن. اس کے علاوہ ویسے بھی پولیس اور FC بلوچستان کے ساتھ ہماری جو پاک آرمی ہے وہ مل کر ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں تو اس وقت ہمارے جو جوان ہیں وہ ادھر آن گراؤنڈ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کریں. انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے. جس طریقے کے نمبرز آ رہے ہیں، فگرز آ رہے ہیں دہشت گردوں کے، وہ مزید اپڈیٹ ہوتے رہیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس سے بلوچستان جو صوبہ ہے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور بلوچستان کا صوبہ ایک دفعہ پھر امن کا گہوارہ بنے گا. باقی یہی دعائیں میرے ساتھ نوٹ کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.